اس ڈرامے کی کہانی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہر قسط میں کم از کم ایک گفتگو ہوتی ہے جو اثر چھوڑتی ہے۔ آج ابتدائی مناظر میں موسیٰ اور زہرا کی گفتگو ایسی ہی ایک گفتگو تھی۔ آج رات کا ایپیسوڈ شاید رقص بسمل کا سب سے شدید واقعہ تھا اور جس نے مجھے موسیٰ کے لیے پہلے سے زیادہ محسوس کیا۔ عمران اشرف نے موسیٰ کی دیوانگی کا بہترین انداز میں اسکرین پر ترجمہ کیا ہے۔ اس نے مصنف کی طرف سے چھوڑی ہوئی خالی جگہوں کو پر کیا ہے جو کردار کی کامل انجام دہی سے ہی پر ہو سکتا تھا۔ اس نے موسیٰ کی تبدیلی کے کچھ اہم خصوصیات کو بیان نہیں کیا، وہ صرف موسیٰ کی باڈی لینگویج اور تاثرات کے ذریعے اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں کچھ ایسے مناظر تھے جو واقعی بہت طاقتور تھے اور دوسرے ان پر عمل درآمد کے طریقے کی وجہ سے اپنا اثر کھو بیٹھے تھے۔ میں موسیٰ کو کسی ایسے شخص کے طور پر دیکھتا ہوں جو محبت کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس سے کم واقف نہیں ہے۔ آخر کچھ دن پہلے ہی اس کی پوری توجہ اپنے کام پر تھی اور محبت پر یقین تک نہیں تھا۔ زہرا کی آج ان کے ساتھ گفتگو نے مجھے ان کے کردار کو مزید سمجھنے میں مدد دی۔ عیسیٰ کے مکالمے بھی واضح طور پر بتا رہے تھے کہ موسیٰ اب وہی شخص نہیں رہا۔ جب موسیٰ زہرا کو نکاح کے لیے لایا تو اسے یقین تھا کہ وہ اس کا نام دے کر اس پر احسان کر رہا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کے لیے نہیں رکا کہ زہرا اپنے لیے یہ چاہتی ہے یا نہیں۔ ہم نے پاکستانی ڈراموں میں بہت سے ہیرو دیکھے ہیں جو اپنی پسند کی عورت کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط ہیں۔ اب تک موسیٰ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ علاوہ تبدیلی کے لیے ایک مولانا کو دیکھنا اچھا لگا جس نے رضامندی کا اہم مسئلہ اٹھایا، کیونکہ زیادہ تر ایسے حالات میں مولانا نکاح کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ابتدائی مناظر میں موسیٰ کے فکری عمل کو اس کے مکالموں کے ذریعے پہنچایا گیا۔ کیوں زہرا اپنی زندگی کو جاری رکھنا چاہے گی؟ کیا وہ موسیٰ کی بیوی نہیں بنتی؟ چونکہ وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی تھی اس لیے اس کے پاس موسیٰ سے محبت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ موسیٰ کا سوچنے کا عمل تھا جب تک کہ زہرا نے اسے حقیقت کی جانچ نہیں کی۔ زہرا نے آج مجھے مکمل طور پر جیت لیا، بنیادی طور پر اس کی ہر بات کی وجہ سے جو اس نے موسیٰ سے کہی تھی۔ اس کے مکالمے خوبصورتی سے لکھے گئے تھے، جس طرح اس نے بتایا کہ کسی سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے اور موسیٰ کو بتایا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت اس قسم کی عورت نہیں تھی جو اسے بچانے کے لیے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ در حقیقت وہ مردوں میں بالکل بھروسہ نہیں کرتی اور عام طور پر مردوں کے لیے بہت زیادہ عزت نہیں رکھتی، اس لیے اسے صنف مخالف سے کوئی توقع نہیں ہوتی۔ شروع سے ہی وہ مسلسل موسیٰ کا فیصلہ کرتی رہی ہے اور اسے بتاتی رہی ہے کہ وہ ان تمام مردوں کی طرف جنہیں وہ جانتی ہے۔ بعد میں جب وہ واپس چلی گئی تو اس نے مراد کو ضمانت دے کر معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ وہ ایک ذہین عورت ہے جو خود کو اور دوسروں کو مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ زہرا کی کچھ طاقتیں ہیں۔ میں خاص طور پر اس ایپیسوڈ کے بعد اس کے کردار کے بارے میں مزید جاننے کا انتظار کر رہا ہوں۔ موسیٰ ایک ہارا ہوا سبق ہے، وہ صرف خسارہ کو جیتنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی اور چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ محبت میں مبتلا ہے، اپنے آپ کے اس پائے جانے والے وژن کو پورا کرنے کے لیے واقعی سخت کوشش کر رہا ہے۔ سکینہ نے جب اسے تھپڑ مارا تب بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یہ اتنا ہی شدید منظر تھا لیکن یہ بھی زیادہ اثر انگیز منظر ہوتا اگر سکینہ اور اس کی ماں اپنی کرسیوں سے چپکی نہ ہوتی جب موسیٰ کے والد اس پر چیخ رہے تھے۔ یہاں تک کہ بعد میں عیسیٰ کو وہیں کھڑا دیکھ کر جب سکینہ نے موسیٰ کو مارا تو زیادہ قائل نہیں تھا۔ سکینہ نے موقع کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے موسیٰ کو سزا دی لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئی۔ اس نے اپنی تایا کو بھی موسیٰ کو سخت ترین سزا دینے پر اکسایا، اگرچہ مجھے موسیٰ کو سزا ہوتے دیکھ کر مزہ نہیں آیا، کیونکہ جیسا کہ عیسیٰ نے کہا کہ اب وہ وہی شخص نہیں ہے۔ مجھے وہ نیا پن پسند آیا جس کے ساتھ اس ٹریک کو آگے بڑھایا گیا۔ سکینہ نے یہ سب منصوبہ بندی نہیں کی تھی لیکن یہ قسمت تھی جس نے موسیٰ کو ایک ریئلٹی چیک دے دیا جس کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ عیسیٰ اس بار کچھ زیادہ جارحانہ ہوگا اور یہاں تک کہ موسیٰ کی ماں بھی رو رہی تھی جب سکینہ نے اسے مارا تھا۔ وہ آج رات کے مقابلے میں زیادہ زور سے چیخ رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ جب موسیٰ سکینہ کو مارنا چاہتا تھا عیسیٰ نے سکینہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ موسیٰ اب وہ شخص نہیں رہا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتی، وہ صرف بدلہ لینا چاہتی تھی۔ سکینہ ایک مضبوط لیکن تلخ عورت ہے، اس کا کردار شدید ہے اور انوشیا باسی نے اسکرین پر اس کا غیر معمولی ترجمہ کیا ہے۔ ہر خصوصیات میرے لیے کسی بھی چیز سے زیادہ نمایاں ہے۔ تمام کرداروں کے اسکرین پر ایک خاص موجودگی ہوتی ہے۔ اس کا سہرا بھی ان اداکاروں کو جاتا ہے جنہوں نے جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مکمل انصاف کیا۔ موسیٰ کا سفر، زہرا کے کردار کا بتدریج سامنے آنا، موسیٰ سے مراد کی محبت، عیسیٰ کی اپنے بھائی سے وفاداری اور سکینہ کی بڑھتی ہوئی
نفرت اس کہانی کو دیکھنے کے لائق بناتی ہے۔ ہفتوں میں بہت کچھ ہوا، میں سوچ رہا ہوں کہ مصنف کے پاس آگے کیا ہے، اگلی قسط کے پیش نظر میں قدرت اللہ شاہ کو اپنا فیصلہ عام کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ مجھے اس کردار میں محمود اسلم بالکل پسند ہے۔ موزگڑی اتارنے کا منظر اتنا شدید نہ ہوتا اگر ان کی شاندار کارکردگی نہ ہوتی۔ کامران و زہرا آئندہ کی قسط میں ایک بار پھر ملیں گے۔ کیا آپ نے رقص بسمل کا آج رات کا ایپیسوڈ دیکھا؟ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، IK TV کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔